نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ہم نے توقعات پر کچھ بات کی تھی. اللہ سے جو توقعات لگائی جاتی ہیں ان کو توکل کہتے ہیں. اللہ پر توکل کرنے کا، اللہ سے توقعات لگانے کا کیا فائدہ ہے، اس پر بات ہوئی. انسانوں سے توقع لگانا، انسانوں سے توقعات کرنا، اس کے کیا فائدے نقصانات ہیں، اس پر ہم نے بات کی. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. لیکن توقع بھی کیا ہے؟ خیال ہے نا انسان کا. ایک چیز ہے جو کہ سوچی ہے. سوچ ہی میں جو ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے تصورات، امیجنیشن. قرآن نے تصور لفظ تو استعمال نہیں کیا. جو قرآن میں اس کا ہم معنی لفظ آتا ہے وہ ہے ظن. وہ سے ظن، کنجیکچر، سوچنا، امیجن کرنا. معقولات کے بارے میں سوچنا، یہ تصور میں چیز آتی ہے. امیجن کرنا، کیا امیجن کرنا؟ کسی معقول چیز کو. معقول یعنی جو عقل میں آتی ہے، اس کے بارے میں سوچنا، یہ تصورات کہلاتا ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا جس میں دین اور دنیا کی بہتری ہو. تصور کرنا ان چیزوں کے بارے میں، یہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے. اس کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کی شخصیت بھی بہتر ہوتی ہے. کس طرح سے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے تعزز کے اوپر بات کی تھی. کچھ لوگوں کے اندر تعزز ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے اندر سے احساس کمتری کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عیب پر توجہ دے جو احساس کمتری کا سبب بن رہا ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اس کے اندر ایسی خرابی ہے، کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ تعزز کا شکار ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ بہت زیادہ موٹا ہے اور موٹاپے کی وجہ سے وہ تعزز کا شکار ہے. تو کیا کرے؟ اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے کہ وہ عیب اس میں سے دور ہو جائے، اور اس کا آغاز کرے تصور سے. امیجن کرے اپنے آپ کو کہ میں دبلا ہو گیا ہوں، میرا وزن کم ہو گیا ہے. تو وہ چیز اس کے ذہن سے نکلے گی. یعنی اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس وجہ سے میں تعزز کا شکار ہوں. اب جب یہ چیز میرے پاس سے چلی گئی، یہ عیب مجھ سے دور ہو گیا، تو تعزز بھی دور ہو گیا، تعزز بھی چلا گیا. تو تصور سے ابتدا کی جا سکتی ہے کسی بھی اچھے ارادے کی، کسی بھی اچھے عمل کی. تو اچھا ارادہ بھی کیا ہے؟ تصور ہی تو ہے. ایک خیال ہے جو کہ دماغ میں آیا. تو اس طرح تصور کی مدد سے تعزز بھی دور ہوگا. پھر اگر کسی کا غصہ تیز ہے، اب وہ اس پر قابو پانا چاہتا ہے، پریشان ہے اپنے غصے کے ہاتھوں، غصہ اس کی شخصیت کو بدنما کر رہا ہے، عیب دار کر رہا ہے. تو کیا کرے؟ تصور میں لے کر آئے کہ اب میں غصہ نہیں کروں گی. تصور میں لے کر آئے اپنے آپ کو کہ میں ٹھنڈے مزاج کی ہوں، اور ان صورتحال کو، ان سچویشنز کو ذہن میں لے آئے جب اس کو غصہ آتا ہے. ان میں سے کسی ایک کا تصور کرے، اور پھر وہ تصور میں یہ لے کر آئے کہ کوئی مجھے غصہ دلا رہا ہے اور میں یوں کروں گی، میں ایسے کنٹرول کروں گی اپنے غصے کو. پریکٹس کرے ذہن کے اندر ہی، ریہرسل ہو رہی ہے اندر ہی اندر. خود کو تصور میں لے کر آئے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، فلاں شخص یہ بات کہہ رہا ہے لیکن میں خاموش ہو گئی ہوں، میں نہیں بول رہی، میں پھر بیٹھ گئی، میں نے پانی پی لیا. یہ سوچے، یہ ذہنی ریہرسل ہے.
تو یوں سمجھیں کہ تصور یا ظن آٹو سجیشن ہے ایک طرح سے. اپنے آپ کو ہم خود سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں اس وقت پر اس طرح کے رویے کا اظہار کروں گی، یوں بہیو کروں گی، میرا رویہ ایسا ہوگا، میں اس طرح اپنے اوپر قابو پاؤں گی. تو جب یہ تصور میں لے کر آتے رہیں گے، جب وہ صورتحال سامنے آئے گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مناسب طریقے سے رد عمل کا اظہار ہوگا. آواز بہت اونچی ہے، بہت زور سے بولتے ہیں. تصور میں لے کر آئیں کہ میں دھیمے لہجے میں بات کر رہی ہوں، میں آہستہ بات کر رہی ہوں. فلاں جگہ ہم بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں، اب جب ہم فلاں جگہ جائیں گے ہم دھیمی آواز میں بات کریں گے. ذہنی طور پہ پہلے تیاری کریں، ذہنی طور پہ ریہرسل کریں. پھر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ جب ریئل لائف سچویشن آئے گی، حقیقی صورتحال سامنے آئے گی، اس حقیقی صورتحال میں اپنی برائی، اپنی کمزوری پر قابو پانا بہت آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے سے سوچ رہے تھے اس کے بارے میں. اب تصور میں لائیں کہ دو لوگ ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور یہ غیبت بہت بری لگ رہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے غیبت کرنے سے. اب تصور کریں کہ میں بات کا رخ یوں بدلوں گی، میں اس بات کا ذکر شروع کر دوں گی، میں یہ کہوں گی، میں یہ کروں گی، تو لوگوں کی توجہ غیبت پر سے ہٹ جائے گی. یہ پہلے سے سوچیں تاکہ جب وہ صورتحال سامنے آئے تو آپ تیار ہوں اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کی تیاری آپ کر چکی ہوں. تو صورتحال کو اچھی طرح سے پھر انسان ہینڈل کر لیتا ہے، اس سے نمٹ لیتا ہے. یہ جو بڑے کامیاب ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، سروے کیا گیا کہ اگر یہ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، ان کی تو بڑی اہم بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ جا رہے ہیں تو یہ پہلے پوری میٹنگ کو دماغ میں لے آتے ہیں. کون کون آیا ہوا ہوگا، کیسے جو ہے وہ کانفرنس روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، یوں پانی کا گلاس رکھا ہے، میں یوں بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد وہ پوری پریکٹس کر لیتے ہیں کہ مجھے کیا کہنا ہوگا، میں کہاں پاز کروں گا، پھر میں کیسے بولوں گا، پورا یہ سب کچھ تصور میں لے آتے ہیں. تو جب یہ اس طرح ذہنی طور پہ تیار ہو کے تصور کر کے اس میٹنگ میں پہنچیں گے تو یقیناً تیاری بہت اچھی ہوگی. بعض دفعہ لوگ تصور میں پری ایمپٹ کر لیتے ہیں، پری ایمپٹ لفظ استعمال کرتے ہیں نا. پری ایمپٹ کیا؟ سامنے والے کا رویہ، اس کا ری ایکشن سوچ لینا، پہلے سے تصور میں لے آنا کہ یہ سامنے والا یوں ری ایکٹ کرے گا، یہ اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا. اس کے لیے تیاری رکھنا کہ جب وہ اس رد عمل کا اظہار کرے گا تو میں پھر کس طرح کا رویہ اختیار کروں گا، یہ پہلے سے تیاریاں کر کے رکھتے ہیں. جو کامیاب کمانڈرز ہوا کرتے ہیں وہ اپنے دشمن کو پری ایمپٹ کر لیتے ہیں، دشمن کے رویے کو پہلے سے وہ گیج کر لیتے ہیں کہ دشمن کس رویے کا اظہار کرے گا، اور جب توقع کے مطابق وہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، پسپا کر دیتے ہیں دشمن کو، اس کی چال کو پہچان جاتے ہیں. تو اللہ نے انسانوں کے اندر یہ تصور کی قوت رکھی ہے، اور تصور کی قوت انسانوں میں ہوتی ہے، یہ بھی حیوانوں میں نہیں ہے. تو اس طرح سے اصل صورتحال سامنے آنے پر نبھانا اور نمٹنا اس سے مشکل نہیں لگتا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں ہی میں یہ رکھی ہے، یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی فطرت کا حصہ ہے جیسے تصور کرنا، اور قرآن تو ہے ہی فطرت کو ٹچ کرنے والی کتاب. قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ قرآن انسان کے تصور کی طاقت کو، پاور آف امیجنیشن کو بہت ابھارتا ہے، بڑا ٹریگر کرتا ہے. ورڈ پکچرز دی جاتی ہیں قرآن کے اندر، لفظی تصویریں کھینچی جاتی ہیں تاکہ ہمارا امیجنیشن ایکٹیویٹ ہو جائے، ہمارا تصور جو ہے وہ زرخیز ہو جائے. قرآن میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو. کیا دیکھو؟ جب مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم نے کیا سوچا وہ یوم الدین کیا ہے؟
ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بتاؤ کیا تم نے سوچا کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سورہ انفطار میں یہ مضمون آتا ہے آیت 17-18 میں۔ پھر آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے مختلف صورتوں میں، اور پھر ہماری تصور کو ابھارا گیا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سوچو ذرا کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا جب تو کیا ہوگا؟ اذا الکواکب انتثرت، اور تارے جھڑ جائیں گے۔ تو انسان آسمان کو دیکھتا ہے اور امیجن کرتا ہے کہ کیسے پھٹے گا، تارے کس طرح جھڑیں گے، یہ سورج جو اتنی قوت اور توانائی فراہم کر رہا ہے کیسے لپیٹ دیا جائے گا۔ امیجنیشن ایکٹیو ہوتا ہے نا، اور جب امیجنیشن ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا اثر انسان کے عمل پہ پڑتا ہے، تصورات کا اثر، اس کا امپیکٹ عمل پہ پڑتا ہے۔ تو جب تصور میں انسان قیامت کو لے کر آتا ہے تو قیامت کی تیاری کرنے میں یہ چیز مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا کیسا نقشہ کھینچا ہے، ہماری تصور کی آنکھ کو اجاگر کیا گیا، اس کو روشن کیا گیا۔ تم ذرا سوچو کیسی ہے جنت۔ سورہ رحمان میں تو کتنا حسین نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 باغ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ پھر اور 2 باغ ہیں۔ مُدْحَامَّتَانِ، سبز، گھنے، سیاہی مائل سبزی ہے ان کی۔ اب انسان امیجن کرتا ہے ایک پیس کا، ٹرینکولیٹی کا تصور آتا ہے، حد نظر تک سبزہ ہی سبزہ، اتنے خوبصورت درخت، گھنے گھنے درخت، ان کی چھاؤں پھیلی ہوئی، سکون ہے، آرام ہے، ندیاں بہہ رہی ہیں اور کھانا پینا بافراغت ہے۔ تو آپ کو تصور سے آپ کو ایک ریلیکسیشن کا احساس ہوگا۔ بڑی چیز ہے نا تصور، کیسے انسان کو یہ پرسکون کرتی ہے اور کیسے انسان کو یہ پریشان کرتی ہے، تصور کی طاقت۔ اور جہنم کا نقشہ، مقام و حدید، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ان کے اوپر کھولتا پانی انڈیلا جاتا ہوگا، ان کی کھالیں جب پک جائیں گی تو ان کی کھالوں کو بدل دیا جائے گا تاکہ وہ جلنے کا مزہ چکھیں، اور ان کو پینے کو جو ہے وہ پیپ دیا جائے گا۔ یہ سب آتا ہے نا قرآن کے اندر، زقوم۔ یہ کیا ہے؟ پھر انسان کا امیجنیشن ایکٹیو ہوتا ہے، تصور آتا ہے اور ڈر لگتا ہے۔ جو ذہن کے اندر سوچ ہوتی ہے وہ انسان کے ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھی چیزیں سوچنے سے اچھے ہارمونز جو کہ انسان کو صحت دیں، اس کو پرسکون کریں، وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ اور تکلیف دہ چیزیں سوچنے سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو انسان کو بیمار کرتے ہیں۔ اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر۔ نہ کچھ کھایا نہ پیا، صرف تصور سے بھی بعض دفعہ یہ ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ذہنی جسمانی صحت کا، عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے تصورات سے۔ تصور میں لائیں گے تو تیاری کریں گے۔ جس چیز کا تصور نہیں کر سکتے تو اس کے لیے خود کو ہم پریپیئر بھی نہیں کر سکتے، اس کی تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تصور بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن میں اس کے لیے ظن کا لفظ آیا ہے۔ پھر تذکر، تذکر کیا ہے؟ یہ بھی تصور ہی ہے نا ایک طرح سے۔ تفکر، تفکر کہتے ہیں غور و فکر کرو۔ افلا تذکرون، افلا تفکرون۔ تعقل، معقولات ہم نے بات کی تھی نا، معقولات کے بارے میں سوچنا، یہ تصور ہے۔ تو تعقل یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، تصور کا اچھا استعمال ہے۔ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تتفکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا تذکر نہیں کرتے؟ تو یہ تصور کا اچھا استعمال ہے، ایکٹیو امیجنیشن۔ جتنی بھی آپ دیکھیے ایجادات ہوئی ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تصور ہی سے تو ہوئی۔ جانور کوئی چیز ایجاد کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ تصور نہیں کر سکتے۔
انسان چونکہ تصور کر سکتا ہے اس لیے انسان نے ایجادات کی. پہلے ذہن میں خاکہ، ذہن میں نقشہ بنایا کہ اچھا اس چیز کو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، پھر اس کو ایک قدم آگے بڑھایا یہاں تک کہ وہ چیز ایجاد ہو گئی. پہلے سوچا نا کہ انسان کو اڑنا چاہیے جیسے کہ پرندے اڑتے ہیں. کوئی تصور میں پہلے اڑا ہوگا، کوئی پہلے تصور میں چاند پر گیا ہوگا، تو تصور جو ہے پھر وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے. تو اگر حقیقت کسی چیز کو کرنا ہے اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تصور سے، امیجنیشن سے. اب اگر تصور کا استعمال غلط ہو تو وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ کہف میں مضمون آتا ہے، ایک شخص نے کہا وما اظن الساعة قائمہ، میں تو نہیں تصور کر سکتا کہ قیامت آئے گی. اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر میں بالفرض لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو میں بہتر ہی کچھ پاؤں گا وہاں پر، کچھ اچھا ہی پاؤں گا وہاں پر. تو یہ کیا ہوا؟ تصور کا غلط استعمال. قرآن نے اس کے بارے میں بھی ہم کو محتاط کر دیا ہے. جن چیزوں کے بارے میں یقینی خبر آ چکی، فیکٹ بتا دیا گیا، علم الیقین جن چیزوں کے بارے میں آ چکا ان پر یقین نہ کرنا اور اس سے مختلف تصور قائم کر لینا، یہ انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے نا. ایک یقینی چیز ہے، بتا دیا گیا، فیکٹ ہے، اس کے برخلاف کوئی اور ہی جدا تصور قائم کر لیا اپنی مرضی سے. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمبینیشن کیا بنا؟ ایک طرف ہے حقیقت، ایک طرف ہے تصور. یہ تصور جو ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں، خود ہی سوچ لیا، سیلف کریٹڈ کوئی امیج بنا لیا ذہن میں جو حقیقت سے بالکل مختلف ہے. تو ان دو چیزوں کا کلیش، یعنی حقیقت کا اور غلط تصور کا جو کلیش ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں شک جنم لیتا ہے، ڈاؤٹس. سورہ جاثیہ میں آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، حقیقت ہے، اور قیامت اس کے آنے میں تو کوئی شک نہیں. قُلْتُمْ، تم نے کیا کہا؟ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا کہ ہم نہیں تصور کر سکتے کہ یہ قیامت کیا ہوتی ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، گمان سا ہوتا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. کیوں نہ یقین آیا ان کو حق کے اوپر؟ شک کی وجہ سے. تو انسان کو اپنے تصور کو قرآن کے تابع رکھنا ضروری ہے. اگر قرآن سے ہٹ کر قرآن کے خلاف کو تصور قائم کریں گے تو شک کا مرض جو ہے وہ جنم لے گا. اسی طرح تصور نقصان دہ ہوتا ہے جب بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے دوسروں کے بارے میں کوئی تصور قائم کر لیا جائے. خود ہی سوچ لیا، خود ہی تصور کر لیا. تو یہ ظن، یہ گمان، یہ بھی بعض دفعہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کون سا گمان؟ لوگوں کے بارے میں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہوگا، وہ تو یہ کہے گا. ایسے گمان زیادہ نہ کرو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں. یعنی ہر گمان، ہر تصور کو نہیں منع کیا، بدگمانی کو منع کیا، اس لیے کہ بدگمانی بھی تصور کی ایک قسم ہے. بغیر ثبوت کے تصور کر لینا کسی کے بارے میں کہ وہ میرا برا چاہتا ہے، وہ میری برائی کرتا ہے، وہ میرا دشمن ہے، یہ چیز رویے میں خرابی اور بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، کھچاؤ آ جاتا ہے، تعلقات بگڑ جاتے ہیں. تو بلا ثبوت تصور کو بھی منع کیا گیا ہے، یہ نہ کرو.
تو یہ تو بات ہوئی ہے تھوڑی سی تصورات کے بارے میں. جو تصور ہے یہ انسان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، جذبہ محرکہ بھی بنتا ہے تصور. مشکلات انسان اٹھا رہا ہے یا کسی پریشانی کا وہ شکار ہے اور وہ تصور کرے آخر کا نتیجے کا کہ نتیجہ کتنا اچھا نکلے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکلات پر اس کو ہلکی لگنے لگتی ہیں. اچھا گمان رکھے، اچھا تصور لے کر آئے. بلا ثبوت بغیر وجہ کے ڈپریشن میں چلا جائے گا، ورنہ تو بلا ثبوت اگر اس نے بری باتیں سوچ لیں تو پریشان ہوگا. تو جو محنت کر رہا ہے، جو مشقت کر رہا ہے، جو پریشانی اٹھا رہا ہے، اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچا کریں کہ اس کا انجام کتنا اچھا ہوگا. تو انسان پھر پازیٹیو رہتا ہے، خوش رہتا ہے، موٹیویٹڈ رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ بچہ ہے، امتحان دے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اتنی مشکل اٹھا رہا ہوتا ہے. کیا چیز اس کو اس مشکل سے گزارتی ہے؟ اچھے رزلٹ کا تصور کہ اس کا انجام اچھا ہوگا. اب اگر تصور میں وہ لے آیا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں فیل ہو گیا، اب تصور کیجئے نا اس کے ذہن کا، کیا لگے گا اس کو؟ پریشان ہو جائے گا، وہ تو شاید ری موٹیویٹ ہو جائے، وہ پڑھنا نہ چاہے. تو یہ امید کیا ہے؟ امید بھی تصور ہے. انسان اچھا سوچے. شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی کی ایک لڑکے کی. عام طور پہ لڑکیاں اچھا تصور رکھتی ہیں کہ میں خوش رہوں گی، امید ہوتی ہے. تو جب انسان اچھا تصور کرتا ہے کہ انجام اچھا ہوگا، ہم انگلش میں کہتے ہیں then we give it our best، پھر ہم بھرپور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم پازیٹیو رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں. اگر شادی ہو رہی ہو اور تصور میں کوئی یہ لے کر آئے کہ تو کامیاب نہیں ہوگی، میرا شوہر تو مجھ سے بالکل محبت نہیں کرے گا، میں اچھی بیوی بن ہی نہیں سکتی، مایوسی، نا امیدی، ایفرٹ بھی نہیں کریں گے، پھر تو کوشش بھی نہیں کریں گے. تو برا تصور انتہائی ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے. یہ خود کو تکلیف پہنچانا ہے، ٹارچر کرنا ہے اپنے آپ کو برے تصورات لا کر ذہن میں بلا وجہ. اور اچھی امید رکھنا، اچھا تصور لانا، یہ چیز انسان کو فریش رکھتی ہے، موٹیویٹڈ رکھتی ہے، اور انسان محنت کرتا رہتا ہے. بڑے رف پیچز سے انسان گزر جاتا ہے اس امید پر کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو اس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تصور کی، اور قرآن نے تو ہمیں بہت کچھ تصور کرنے کو دیا ہے. تو حقائق پر مبنی چیزوں کے بارے میں سوچنا یہ تصور کہلاتا ہے. غیر حقیقی، غیر معقول چیزوں کے بارے میں سوچنا تخیل کہلاتا ہے، فینٹیسی. خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنا، فلائٹس آف فینسی. عمل کا، محنت کا کوئی ارادہ نہ ہو، کوئی کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، نہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا ارادہ ہو، صرف خیالوں میں زندگی گزار دینا، فینٹیسائز کرتے رہنا، خیالی پلاؤ پکانا. بعض لوگوں کو اس تخیل کی ایسی چاٹ پڑ جاتی ہے کہ وہ ہیلوسینیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈرگس کیا کرتے ہیں؟ یہ تخیل کی دنیا میں لے جاتے ہیں انسان کو. اوبلیوین، حقائق سے بالکل رشتہ کٹ جاتا ہے، کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، غیر حقیقی، غیر معقول خوابوں خیالوں کی دنیا کے اندر. تخیلات، سوچتے ہی رہنا یوں ہو جائے گا، وہ فلاں چیز یوں ایسی ہوگی. جیسے کسی نے کہا کہ wishes were horses, beggars would be riding. بات یہی ہے. اگر تخیلات سے کوئی بہتری ہوتی تو جو فقیر ہیں وہ تو کہاں پہنچ چکے ہوتے. تو عمل کا کوئی ارادہ نہ ہو، یا اس خیال کا تعلق کسی عمل سے نہ ہو، وہ چیز پہ تخیل بن جاتی ہے، تصور نہیں رہتی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ بعض تو جو فیری سٹوریز ہیں یہ کہاں لے جاتی ہیں؟ فیری سٹوریز فیری لینڈ میں لے جاتی ہیں. فیری لینڈ کا وجود ہے؟ کیا فیریز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. یہ صرف تخیل ہے، یہ تصور نہیں. پرنس چارمنگ کا تصور، سنڈریلا جیسا تصور لے آنا کہ میں سنڈریلا بن گئی ہوں، یہ تخیل ہے، یہ نیگیٹو ہوتا ہے، یہ انسان کی قوت عمل کو شل کرنے والی چیز ہے.
تخیل، جبکہ تصور قوت عمل کو بڑھانے والی چیز ہے، عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے تصور۔ تخیل جو ہے، فینٹیسی، قوت عمل کو پیرالائز کر دیتی ہے، اس کا تعلق ہی نہیں عمل سے، صرف ذہن کی سوچ ہے جو گردش کر رہی ہے اندر ہی اندر۔ جیسے کہ شیخ چلی کی کہانیاں، وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی، ایک لڑکی تھی، جا رہی تھی، سر پہ دودھ رکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے سوچا، تخیل کیا آیا، فینٹیسائز کرنا شروع کیا کہ اب میں جاؤں گی، میں یہ دودھ بیچوں گی، اور اس کے بعد میں مرغیاں لوں گی، پھر اس میں سے انڈے نکلیں گے، پھر اتنی مرغیاں ہو جائیں گی، پھر میں گائے خریدوں گی، اور اس کے بعد بہت ساری گائیں ہو جائیں گی، پھر میں ان کو بیچوں گی، اور اس کے بعد میں بہت امیر ہو جاؤں گی، پھر ایک شہزادہ آئے گا، وہ مجھ سے شادی کی پیشکش کرے گا، میں منع کروں گی۔ وہ جو منع اس نے کیا، گردن ہلائی، سارا دودھ گر گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فینٹیسی۔ کہاں سے کہاں چیز کو پہنچ جانا، عمل ابھی کچھ بھی نہیں۔ یہ شیخ چلی کی کہانیاں ہیں، یہ فینٹیسائز کرنا، اور انہی فیری سٹوریز نے فینٹیسی ورلڈ میں بچوں کو بھیج دیا ہے۔ اب لڑکیاں شادی کرتی ہیں کس سے؟ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم سے۔ اب سارے شہزادے کہاں سے اتر کر آئیں گے بتائیے؟ اگر لڑکا ہے، اس کا قد کم ہے، لڑکیاں صاف منع کر دیتی ہیں، صرف شکل صورت پہ منع کرتی ہیں، چاہے متقی ہو، نمازی ہو، شریف ہو، کہتی نہیں، پیارا نہیں ہے۔ اب اگر وہ پیارا نہیں ہے تو کسی قابل نہیں، اگر وزن تھوڑا زیادہ ہے تو انکار کیا۔ وہی چیز لڑکوں کی ہو رہی ہے، ان کو پرفیکٹ بیوٹیز چاہیے، ان کو وہ پرنسیسز چاہیے شادی کے لیے، گڑیاں، شہزادیاں۔ تو ہر لڑکی تو سانچے سے نکل کے نہیں آ سکتی کہ سنڈریلا جیسی یا باربی جیسی بن جائے، اور کیا گارنٹی ہے کہ باربی جیسی بیوی ہوگی تو زندگی اچھی بھی گزرے گی، وہ خوش بھی رکھے گی؟ تو یہ تخیل ہے نا، تخیل کو اتنا زیادہ ابھارا گیا ہے کہ ایک غیر حقیقی توقعات جو ہیں اسے وابستہ ہونی شروع ہو گئی ہیں لوگوں کی۔ تصور کیا کرتا ہے؟ ریالٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ تخیل ڈریم ورلڈ ہے۔ اسلام ہم کو تخیلات سے نکال کر تصورات میں لے کر آتا ہے۔ حقیقی چیزوں کے بارے میں سوچو، ڈریم ورلڈ میں مت رہو، غیر حقیقی چیزوں کے بارے میں مت سوچتے رہو۔ گناہوں کے خیال سے لذت لینا یہ بھی تخیل ہے، گناہ کر نہیں سکتے، گناہ کے بارے میں سوچے جاتے ہیں۔ مثلا کسی نامحرم کے بارے میں تخیل رکھنا کہ اس کی محبت حاصل ہو گئی یا اس کی دیدار سے لذت حاصل کر رہے ہیں، کسی نامحرم کے حسن کو ذہن میں لے کر آنا اور اس کے بارے میں سوچنا تخیل ہے۔ اور زیادہ تر شاعری تخیل ہی تو ہے، فینٹیسی ہی تو ہے شاعری، اور ہے کیا؟ اور سورۃ الشعراء میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ کیا ان شاعروں کو نہیں دیکھا؟ ہر قسم کی وادی میں دیوانہ وار پھرتے رہتے ہیں، آج آسمان کی بات کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد زمین کی بات شروع کر دیں گے، ایک بات شروع کریں گے دوسری طرف چلے جائیں گے، ایک ایکسٹریم سے نکلیں گے دوسری ایکسٹریم میں چلے جائیں گے، اور جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ تو تخیل کیا کرتا ہے؟ کردار کمزور کر دیتا ہے انسان کا۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تخیل کی ایکسٹریم شکل ایک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے، اسکیزوفرینکس کہتے ہیں جن کو۔ باقاعدہ ان کو لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ خیر وہ تو بیماری ہے، انسان کا اپنا اس کے اندر کوئی ہاتھ ہوتا نہیں، مجبور ہوتا ہے انسان، لیکن وہ بھی کیا؟ تخیل۔ باقاعدہ بات چیت کرتے ہیں لوگ، لگ رہا ہوتا ہے کسی سے بول رہے ہیں، انہیں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہوتا کوئی نہیں۔ تو یہ اسکیزوفرینیا کی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، تصورات اور تخیلات۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تصورات پر فوکس کرنے کو کہا ہے۔ جنت کا تصور کرو، جہنم کا تصور کرو، قیامت کا تصور کرو، حشر کے میدان میں کھڑے ہو، اعمال نامے تل رہے ہیں، تصور کرو۔ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہلے بہتر تصور کرو۔ تم پازیٹیو اپروچ رکھو، تم مثبت سوچیں سوچو۔ اگر تم نیگیٹو سوچیں سوچو گے، تصورات خراب لے کر آؤ گے، منفی، تو تم
ڈپریس ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو پریشان کرو گے۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے تصور کی صفت اس لیے رکھی ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی ایمان بالغیب ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، ہم نے نہ چھوا، نہ چکھا، نہ دیکھا، نہ سونگا۔ تو اگر یہ تصور ہمارا نہ ہوتا تو ہم غیب پر ایمان بھی نہ لا سکتے، حقیقت ہے۔ تو تصور بہت اچھا ہے، تخیلات سے، غیر معقول چیزوں سے، اللاجیکل چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔